الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 53 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے حواریوں سے، اپنے صحابہ سے یہ فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کے لیے کون میری معاونت کرے گا، کون میری مدد کرے گا، اور اللہ کے دین کے لیے کون آگے آئے گا؟ قال الحواریون، تو آپ کے جو صحابہ تھے، حواری تھے، انہوں نے یہ عرض کیا کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار، ہم اللہ کے دین کے لیے کام کریں گے۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وشہد بأننا مسلمون، ہمارے گواہ ہو جائیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ چنانچہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ سارے اسلام کے داعی تھے، اسلام کے پریچر تھے، اسلام کے مبلغ تھے۔ جتنی بھی کتابیں نازل کی گئی ہیں ساری اسلام کی ترویج کے لیے تھیں۔ تو کوئی بھی نبی جو ہے، جیسے آج یہودیوں نے اپنا نام یعنی یہ خود سے بنا لیا ہے، ورنہ وہ بھی مسلم ہی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی مسلم تھے اور اسلام کے داعی تھے۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اسلام کے داعی تھے، جیسا کہ اس آیت سے بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ آج بھی جب ہم انجیل جو کہ عربی میں لکھی ہوئی ہے، مثلا سب سے زیادہ جو عیسائی ہیں آج یہ لبنان میں ہیں، لبنان جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پہ بڑی تعداد ہے عیسائیوں کی، تو وہ جو عیسائی ہیں وہ عربی بولتے ہیں، ان کی زبان عربی ہے۔ اب وہ جو یعنی انجیل پڑھتے ہیں تو وہ عربی میں ہے، تو عربی میں اللہ کو اللہ ہی کہا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام ہی کہا گیا ہے۔ وہ جیزس نہیں کہتے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گاڈ نہیں کہتے، وہ اللہ ہی کہتے ہیں، الہ کہتے ہیں، خدا یعنی الہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اس طرح سے جو سارے انبیاء علیہ السلام تھے وہ سارے اسلام کے داعی تھے۔ یہ اب یورپ جو ہے یا امریکہ جو ہے، انہوں نے یہ جیزس، ان کے سامنے جب عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے، یعنی عیسیٰ یا موسیٰ علیہ السلام یا انجیل کا ہم نام لیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ تو مسلمانوں کے سارے بنائے ہوئے ہیں، یعنی ان کا ان چیزوں سے نہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارا نبی ہے، ہمارا تو جیزس ہے۔ تو یہ انہوں نے، حالانکہ یہ فیبریکیٹڈ لفظ ہے جیزس، یعنی ان کا بنایا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے جو گوسپل ہے، جس کو انجیل کو گوسپل یہ انگلش میں کہتے ہیں، تو یہ ان کا فیبریکیٹڈ ہے، ورنہ انجیل اصل میں انجیل ہی ہے۔ آج بھی یعنی لبنان کے عیسائی جو ہے وہ انجیل ہی کہتے ہیں۔ تو عربی میں جو ہے وہ اسی طرح سے بالکل ہے، جیسے قرآن مجید عربی میں ہے، اور اس میں جہاں جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ علیہ السلام آیا تو انجیل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام نام ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے تو اللہ تعالیٰ ہی نام ہے، وہاں پہ گاڈ نہیں ہے۔ گاڈ تو ظاہر انگلش کا لفظ ہے۔ تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو آپ کے صحابہ تھے، آپ کے فالوورز تھے، انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے داعی ہیں، ہم اللہ کے دین کے معاون ہیں، ہم اللہ کے دین کے مبلغ بنیں گے، اللہ کے دین کی خدمت کریں گے۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وشہد بأننا مسلمون، ہمارے گواہ ہو جائیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو تو نے نازل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم پر نازل کیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ سچ ہے۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں شاہدین کے ساتھ لکھ لیجئے، ہمیں گواہوں میں سے لکھ لیجئے کہ ہم بھی گواہ ہیں اس بات کے کہ ہم نے اپنے رسول کو مانا، ہم نے آپ کی کتاب کو مانا، ہم آپ کے دین پر آ گئے۔ تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو بھی یعنی آپ کے حواری تھے یا آپ کے صحابہ تھے یا آپ کے فالوورز تھے، وہ مسلم تھے، ان کا کوئی اور دوسرا تیسرا نام نہیں تھا۔ اصل میں جب عبرانی یا سریانی سے یہ سارے نام اور یہ یعنی انجیل جو ہے یہ یونانی اور پھر
انگلش اور پھر دیگر زبانوں میں یہ ہوتی چلی گئی ٹرانسلیشن، تو یہ ساری انہوں نے نام تک انہوں نے چینج کر لیے۔ عیسیٰ کو انہوں نے جیزس بنا دیا، انجیل کو انہوں نے گوسل بنا دیا، گوسپل بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو موزیس بنا دیا، اور اس طرح سے انہوں نے جو ہے اپنے اس میں فیبریکیشن شروع کر دی۔ تو آج بھی اگر ہم جو ہبرو جس کو کہتے ہیں، عبرانی جس کو کہتے ہیں، اس کو ہبرو آج کل کے دور میں کہتے ہیں، اسرائیل کی وہ زبان ہے ہبرو، تو آج بھی جو تورات ہے یعنی بائبل ہے پوری، اور تورات بھی زبور بھی ہبرو میں ہے، عبرانی میں ہے، تو اس میں بالکل اسی طرح سے ہے الفاظ جیسے تھے۔ اور اسی وجہ سے اکثر جو یہودیوں کے لیکچر میں نے کئی سنے ہیں یہودی علماء کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائیوں کے پاس بائبل جنہوں نے بنائی ہوئی ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے، اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، یا داؤد علیہ السلام کے زمانے کی جو کتاب ہے زبور، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں، انہوں نے خود اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں فیبریکیٹ کی ہیں۔ بہرحال جی یہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان لوگوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی۔ یہ جو لفظ ہے، بہت سارے عیسائی اور بہت سارے غیر مسلم جو ہیں ان لفظوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ مکر جو لفظ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا اور لوگوں نے بھی مکر کیا، تو یہ کیا ہے؟ ماکارا یمکر مکرن کا مطلب ہوتا ہے خفیہ تدبیر کرنا، ایک بات۔ دوسری بات، عربی میں جتنے الفاظ ہیں کسی بھی ایک لفظ کا معنی اسپیسیفک ایک نہیں ہے، بہت سارے اس کے معنی ہوتے ہیں، اس کو بہت سارے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ماکارا یمکر مکرن جیسے میں نے بتایا، اس کا معنی ہوتا ہے خفیہ تدبیر کرنا۔ لہٰذا ان لوگوں نے بھی خفیہ تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کو جو ہے انہوں نے پھانسی چڑھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی جو خفیہ تدبیر تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، اور جس شخص کو انہوں نے پھانسی دی تھی وہ کوئی اور شخص تھا، اور اس کو اللہ رب العزت نے اس کی جیسا شکل بنا دیا، اور اس طرح سے یہودیوں نے اس بندے کو پھانسی دے کر یہ کہا کہ جناب ہم نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی۔ اور یہی عقیدہ اکثریت جو لوگوں کی ہے عیسائیوں کی آج، وہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے مزید ایک قدم آگے بڑھ کے یہ کہہ دیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے پھانسی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو بخشنا تھا، اور آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی وہی گناہ جو ہے وہ موروثی وراثت میں آدم علیہ السلام سے سب انسانوں میں چلا آ رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے جو ہے بخشنے کے لیے اپنا ایک بیٹا نعوذ باللہ پیدا کیا، اس کو کروسیفائی کیا، اس کو پھانسی دی، تاکہ جو بھی اب اس کروسیفیکیشن کے اوپر یا پھانسی کے اوپر ایمان رکھے گا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو اس کے جو ہیں وہ گناہ بخشے جائیں گے، جو موروثی طور پہ آدم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں۔ ہر انسان کے اندر جو پیدائشی طور پہ ہر انسان جو ہے وہ گناہ لے کے آتا ہے، اور اس عقیدے کو وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی اس عقیدے پر ایمان رکھتا ہے، یہ جو ان عیسائیوں کا فیبریکیٹڈ ہے، وہ گیا نیا جنم لیتا ہے، وہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلے تو گناہ گار پیدا ہوا تھا، اب جب وہ اس کروسیفیکیشن والے عقیدے پہ ایمان لے آتا ہے تو وہ جو ہے ایک طرح سے نیا یعنی اس کا وہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ جنم لیتا ہے، اور اس طرح سے وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل فیبریکیشن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ ہے، اور ٹوٹلی ان کی اپنی بنائی ہوئی ساری باتیں ہیں، ان کا انجیل سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، دین حق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور آپ کو جو ہے اپنی طرف یعنی اپنی آسمان کی بلندیوں کی طرف آپ کو اپنے پاس بلانے والا ہوں، اور آپ کو پاک صاف کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جو کافر ہیں، وہ جنہوں نے جو لوگ آپ کی اتباع کریں گے
میں ان کو یعنی اس زمانے میں جو آپ کے فالوورز تھے ان لوگوں کو دنیا جہان والوں پر جو ہے فوقیت بخشوں گا، اور الی یوم القیامہ، اور یہ قیامت تک میرا وعدہ ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میں ان کو اپنی طرف لے آؤں گا، یعنی وہ سب لوگ جو ہے میری طرف آ جائیں گے، لوٹ آئیں گے۔ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں ان کے درمیان میں فیصلہ کر دوں گا جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو لفظ متوفی کا ہے، وفا یوفی کا مطلب وفات دینا نہیں ہوتا، یہ ہم جو استعمال کرتے ہیں وفات، یہ ایک معنی اس کا کسی حد تک کیا جا سکتا ہے، لیکن وفا یوفی کا معنی ہوتا ہے پورا پورا ادا کرنا، پورا پورا دینا، یعنی وفا کرنا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں۔ تو پھر آگے جو لفظ ہے ورافعک، کہ تجھے میں اپنی طرف بلند کر لوں گا، ورافعک الیہ، کہ میں آپ کو اپنی طرف بلندیوں کی طرف اٹھا لوں گا، اور ومطہرک، اور میں آپ کو پاک صاف کر دوں گا من الذین کفروا، کافروں سے۔ تو یہ جو لفظ ہے متوفی کا، اس سے بعض قادیانیوں نے یہ لیا کہ جناب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام تو مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، لہٰذا یہ جو مسیح موعود کے آنے کی خبر ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہی مسیح موعود ہے۔ حالانکہ صرف اتنی بات ہوتی تو پھر بھی یہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے تھے شاید، لیکن بات اتنی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ متوفی کا یہاں معنی کسی بھی عالم نے نہیں کیا یہ کہ اس سے وفات مراد ہے، اس سے ہے پورا پورا، یعنی پوری وفا کرنا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود کیسے بن سکتا ہے؟ جس مسیح موعود کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس کا شجرہ نسب جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے اس کا وہاں نہیں ملتا۔ یعنی یہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک بندہ کہتے جی میں مسیح موعود ہوں، تو اس طرح سے بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک شجرہ نسب بتایا ہے، پوری پہچان بتائی ہے، پورا انٹروڈکشن کروایا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے جناب میں جو ہے وہ مسیح موعود ہوں۔ اور اس بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے تو مزید اتنا بھی کافی ہے کہ اس نے کبھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر کئی اور ایسی ایسی چیزیں بیان کی کہ ان ساری چیزوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو ایک انتہائی دجل، فریب کرنے والا مکار انسان جیسے مختلف پینترے بدلتا ہے، مکاریاں کرتا ہے، بالکل وہ ساری چیزیں اس کے پورے کردار کے اندر نظر آتی ہیں۔ چنانچہ یہ شخص جو ہے ایک جس طرح سے عام سنی مدارس کے اندر پڑھتے ہیں طالب علم، یہ پڑھتا تھا اسی طرح سے، اس وقت سے اس کے پینترے جو ہیں وہ اس طرح کے نظر آتے تھے کہ اس وقت کے علماء اور اس وقت کے جو بھی لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ بندہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرے گا۔ چنانچہ اس نے شروع سے ہی ایسی حرکتیں کی اور بعد میں پھر اس نے یہ سارے دعوے کر دیے۔ تو اس وقت بھی لوگ یہ سمجھتے تھے، حالانکہ اس وقت اس نے نبی ہونے کا یا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن اس کی تقریروں، تحریروں اور حرکتوں اور پینتروں سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ بعد میں کچھ بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بلندیوں پر اٹھا لیا، یعنی اپنے پاس اٹھا لیا، اور پھر یہ فرمایا کہ الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اے عیسیٰ آپ کے جو فالوورز ہوں گے وہ قیامت تک کے لیے جو ہے وہ فوقیت رکھیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور ہیں، ہم سارے نبیوں کے فالوور ہیں، فالوور سے مراد کہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اتباع محمد الرسول اللہ کا کرتے ہیں، اس لیے کہ اب وہ ساری گزشتہ یعنی شریعتیں یا کتابیں جو ہیں وہ عمل کے لحاظ سے منسوخ ہو چکی ہیں، یعنی ہمیں عمل قرآن پہ کرنا ہے، انجیل تورات زبور پہ نہیں کرنا ہے، مگر ان کو یہ ماننا ہے کہ یہ منزل من اللہ ہیں، یعنی اللہ نے نازل کی ہیں۔ اسی طرح سے سارے نبیوں کو ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں، انکلوڈنگ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام، تو لیکن ان کا ہم اتباع نہیں کریں گے، مطلب کہ اتباع ہم اب محمد الرسول اللہ کا کریں گے قیامت تک کے لیے، کیونکہ اب
آپ کا ہی اتباع چلے گا قیامت تک کے لیے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایون کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ بھی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، حتیٰ کہ جب ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جب آئیں گے اور جماعت تیار ہوگی تو وہ کہیں گے کہ تم، یعنی امت محمد کے امام کو کہیں گے کہ آپ جماعت کرواؤ۔ تو مقصد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فالوور ہوں گے محمد الرسول اللہ کے، ان کی فالو نہیں کی جائے گی، یعنی وہ بحیثیت نبی جو ہے ان کی فالوور، ان کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو بھی فالوور ہوں گے جو اس وقت تھے ان کو بھی اللہ نے فوقیت دی، اور جو اس وقت ہیں یعنی ہم لوگ کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور رہی عیسائیوں کی بات تو عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو ان سے بڑا تو مشرک کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی یہ تو ہندو سے بھی آگے چلے گئے، ہندو بھی جو ہیں وہ کسی بھی بت کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، وہ اوتار مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی تصویریں ہیں، اوتار ہیں، مگر وہ خدا نہیں ہے، اصل وہ خدا نہیں ہے۔ مطلب وہ بھی شرک ہے، یہ نہیں کہ وہ شرک نہیں ہے، وہ بھی شرک ہے یقیناً، مگر سب سے بڑی جو بری شکل شرک کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو خدا مانا جائے اور ایک انسان کو اللہ کا بیٹا مانا جائے، تو یہ سب سے بڑی شرک کی یعنی ایک شکل ہے، جیسے کہ عیسائیوں نے مانا ہے۔ اور آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو جو لوگ کفر کریں گے تو میں ان کو عذاب شدید دوں گا دنیا اور آخرت میں۔ یعنی جن لوگوں نے انکار کر دیا، جیسا کہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے اور باقی جتنے بھی غیر مسلم ہیں، سب نے انکار کر دیا ہے محمد الرسول اللہ کا، قرآن کا، اسلام کا، تو اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ اسی کے مستحق ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرٍ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے جب انہوں نے اللہ کا ہی انکار کر دیا، اللہ کے دین کا، اللہ کے آخری نبی کا انکار کر دیا، تو اب کیا بچا ان کے پاس؟ کون ان کی مدد کرے گا؟ کون سا نبی ان کو آ کے تو ان کی سفارش کرے گا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے تو ہم ان کو ان کے پورے پورے اجر دے دیں گے۔ جیسے ابھی یہ پیچھے ہم پڑھ رہے تھے متوفی، تو یہ متوفی جو ہے وفا یوفی، یہاں پہ دوسرا لفظ آ گیا یوفی، تو فیوفی، وفا یوفی جیسے میں نے بتایا ہے، اس کا معنی وفات پانا نہیں ہے، اس کا معنی ہے پورا پورا ادا کرنا۔ تو یہاں پہ جیسے اللہ نے فرمایا فیوفیہم اجورہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو ان کا پورا پورا اجر عطا کرے گا، ان کو پورا پورا جو ان کا اجر بنتا ہے ان کے ایمان اور عمل صالح کا، وہ پورا پورا ادا کر دے گا۔ تو اس طرح سے متوفی کا معنی جو ہے وہ محض یعنی وفات نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، ڈیتھ نہیں ہے، جیسے کہ یعنی قادیانیوں نے جو ہے یا عیسائیوں نے جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ رب العزت ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ آیات ہیں جو ہم اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، اور یہ نصیحت ہے جو دانائی پر مبنی ہے۔ یعنی یہ جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، اور دانائی سے بھرپور ہے۔ یہ آپ نے کسی سے کوئی تعلیم نہیں لی، کسی سے آپ نے نہیں پڑھا یا کسی سے نہیں سنا یا کسی نے آپ کو یہ چیز نہیں بتائی، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے فرمانات ہیں جو اللہ نے آپ پر نازل کیے ہیں۔ تو فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن، پھر اس سے کہا کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گئے۔ یعنی اب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات واضح کی جا رہی ہے
کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تو نعوذ باللہ ان کا باپ اللہ تعالی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو عقلی دلیل دی ہے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بن باپ کے پیدا کیا، یہ کن سے یعنی اپنے حکم سے پیدا کر دیا۔ بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا کہ ان کا بھی کوئی ماں باپ نہیں ہے، اللہ نے ان کو محض کن سے پیدا کیا، مطلب اپنے حکم سے پیدا کیا، کہ اللہ نے ان کو بھی مٹی سے بنایا اور اس کے بعد کہا کہ کن یعنی ہو جا، فیکون تو وہ ہو گئے یعنی بن گئے، آدم علیہ السلام بن گئے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جیسے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، بالکل اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ رہی یہ بات کہ ان کی ماں ہے اور ان کے ماں باپ نہیں ہیں، اور اس کے بعد جو نسل چل رہی ہے انسانی تو اس میں ماں باپ ہوتے ہیں، ان کا ملاپ ہوتا ہے، ان کے نطفے سے انسان بنتا ہے، اور یہ سارا پروسیس چل رہا ہے، تو یہ سارے اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے، اور ان اسباب کو اس قابل بنانا کہ وہ یہ سارا کچھ کر سکیں، مطلب مرد عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا ہو سکے، یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مرد عورت جب ملاپ کریں گے تو لازمی بچہ پیدا ہوگا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے اور اس کے باوجود بچہ نہیں ہوتا۔ تو یہ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، یہ اس کی مشیت پر مبنی ہے، اس کی چاہت پر، اس کے چاہنے پر یہ ہے کہ وہ ان اسباب کو اس قابل بناتا بھی ہے کہ نہیں کہ ان سے وہ کام مطلب وہ نتیجہ نکل سکے، یعنی مرد عورت کا ملاپ ہو اور ہر دفعہ ملاپ ہو، مطلب ہر مرد عورت کا اور اس سے بچہ پیدا ہو، تو ایسا تو نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سارے مرد عورت ان کا ہوتا ہے ملاپ، لیکن یعنی اسباب جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بچہ نہیں ہوتا۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے کہ وہ کسی کو بچے دے، کسی کو نہ دے، کسی کو بیٹیاں دے، کسی کو بیٹے دے، کسی کو بیٹیاں بیٹے دے، کسی کو بانجھ کر دے، یہ اس کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے۔ انہو علیم قدیر، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ ساری قدرت کا مالک ہے، وہ ساری طاقت کا مالک ہے، اس کی طاقت سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، اس کے حکم سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، اس کی پرمیشن سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ رہی یہ بات کہ انسان کو جو اللہ تعالی نے تھوڑا سا آپشن دیا ہے، اختیار دیا ہے کچھ کرنے کا، تو یہ محدود ہے، یہ لمیٹڈ ہے۔ سب سے بڑی بات ایک انسان کو خدا کو پہچاننے کے لیے موت ہے، کہ جب انسان موت پہ غور کرتا ہے کہ ایک انسان جو اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھتا ہے، بہت طاقتور سمجھتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے، ذہنی جسمانی بڑی بڑی کاوشیں کرتا ہے، لیکن اسی انسان کو جب اللہ تعالیٰ موت دینا چاہتا ہے تو یہ انسان خود بھی اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا، اور پوری دنیا بھی اگر مل جائے، ساری ٹیکنالوجی، ساری میڈیکل سائنس، سارے ڈاکٹر کہ ایک انسان کو مرنے سے بچا سکیں تو نہیں بچا سکتے۔ وہی انسان ہوتا ہے، وہی اس کے پورے پارٹس آف باڈی ہوتے ہیں جو بالکل درست ہوتے ہیں، ان میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ مر جاتا ہے۔ تو یہ وہ سچائی ہے، وہ حقیقت ہے جس پہ بندہ غور کرے تو وہ اپنے رب کو پہچان لے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری مشیت ہے کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا تمہیں دکھانے کے لیے کہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ میں نے جب آدم علیہ السلام کو، سب سے پہلے انسان کو جب دنیا میں پیدا کیا تو اس کو میں نے جو ہے وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے بن باپ کے پیدا کر دیا۔ تو کیوں تم اس طرح سے اپنا غلط نتیجہ یہ نکال رہے ہو کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ اور کتنے ببانگ دول، اتنی بڑی تعداد میں پڑھے لکھے لوگ جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سن آف گاڈ، سن آف گاڈ، سن آف گاڈ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو ان کو جب سمجھایا جاتا ہے کہ خدا کے بندو، خدا خدا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بندے ہیں، رسول ان کو اللہ نے بنایا ہے، جتنے بھی رسول ہیں وہ سارے بندے ہیں۔ اس لیے جب کوئی بھی مسلمان ہوتا ہے یا جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ،
یعنی میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہی صورتحال سارے نبیوں کی ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کا جزو نہیں ہے، اللہ کا حصہ نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، اپنا مقرب بنایا ہے، اپنا میسنجر بنایا ہے، اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ باقی یہ کہ وہ انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بیٹے یا اس کا حصہ یا جزو نہیں ہیں۔ آگے فرمایا الحق من ربک، یہ ہے اصل بات جو صحیح ہے، مطلب جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ یا خدا نہیں ہیں، یہ ہے اصل بات۔ فلا تکم من الممترین، تو کبھی بھی شک نہ کرنا اس معاملے میں، یعنی یہ شک نہ کرنا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کا خدا جو یعنی باپ ہے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے، تو کبھی بھی اس طرح سے مت سوچنا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اصل جو بات ہے وہ تو یہی ہے کہ جو تمہیں بتا دی گئی ہے بالکل، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جزو، اللہ کے بیٹے ہرگز نہیں ہیں، خدا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ہے اصل بات جو بتائی گئی ہے، اور چنانچہ آج بھی ایک بڑی تعداد عیسائیوں کی اسی بات پہ یعنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جزو نہیں ہے، خدا کا جزو نہیں ہے، بلکہ وہ انسان ہی تھے، اور اللہ نے ان کو اسی طرح سے بن باپ کے پیدا کیا جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ چنانچہ ایک بڑی تعداد جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے مغرب میں کہ وہ عیسائی ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وی ہیو نو اینی ریلیجن، ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ جدی پشتی وہ عیسائی ہی گردانے چلے آ رہے تھے، مطلب ظاہر ان کے آبا و اجداد پیچھے عیسائی تھے، لیکن اب جب ظاہر اتنا شعور بڑھا ہے، اسلام نے ان کو بھی شعور دیا ہے، اگرچہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا بطور مذہب کے، لیکن اتنا تو اسلام نے ان کو سوچنے پر مجبور کیا کہ خدا کے بندو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بن باپ کے پیدا ہوئے تو اس لیے ان کا باپ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ پھر ان کا ماں باپ دونوں جو ہے نعوذ باللہ اللہ ہوگا۔ تو یہ جب ان کو عقلی طور پہ سمجھایا گیا تو یہ سمجھ ان کو آئی کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ بات، اب عیسائی جو ہیں ان کے علماء یا بشپ یا فادر جو ہیں وہ تو مصر ہیں اس بات پہ، اصرار کرتے ہیں کہ نہیں جی عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا ہیں۔ تو اس طرح سے کروسیفیکیشن کا ان کا عقیدہ، یہ وہ بڑی تعداد میں عیسائی جو مسلمان ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، وہ انہی باتوں کی وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں، انہی باتوں کی وجہ سے ان کو یہ بات تھی، کیونکہ میری خود کئی ایسے عیسائیوں سے بات ہوئی جو نو مسلم تھے، مطلب جو عیسائی تھے پہلے، تو کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی، یہ ٹرینیٹی کا یعنی تثلیث کا جو عقیدہ ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تین ایک اور ایک تین، اور اس طرح سے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا خدا یا ابن اللہ ہونا، یہ ساری چیزیں، اور یہ ظاہر عقل کی کسوٹی پہ بندہ جب سوچتا ہے تو نہیں پوری اترتی ہے۔ تو پھر آپ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں تو پھر آپ آدم علیہ السلام کو بھی کہیں کہ وہ نعوذ باللہ ان کا ماں باپ جو ہے دونوں ہی اللہ بن گیا۔ تو اس طرح سے عقلی دلیلیں اللہ نے قرآن میں بہت ساری ایسی دی ہیں، ہر معاملے میں، مرنے کے بعد کے معاملے میں، یا اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ عقلی طور پہ یعنی سمجھایا گیا ہے کہ کبھی عقل کو بھی استعمال کر لو تاکہ تمہیں کوئی بات صحیح طرح سے سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔